آپ دیکھ رہے ہیں انیس فاروقی چینل. جیسا کہ اپنے میں چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے. بہت بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان, بانی و چیئرمین عمران خان کی گرفتاری کے بعد کی صورتحال سے آپ لمحہ بلمحہ آگاہ ہیں کہ جیل میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ان کے ساتھ کون سا کھانا شیئر کیا جا رہا ہے, کون سے کپڑے ان کو دیے جا رہے ہیں, کتنی شلواریں ایشو ہوئی ہیں, باہر سے کھانا ملے گا نہیں ملے گا, ملاقاتی ملیں گے نہیں ملیں گے, مشقتی ملیں گے نہیں ملیں گے, ایک لاس کا سوال, بہت سارے سوال ہیں. ایک جو بڑا اہم چیز ہم بھول رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو ایک سوچا گیا تھا کہ ایک بہت بڑا رد عمل آئے گا دنیا بھر میں یا پاکستان بھر میں, اس پہ بھی آج بات کریں گے. 9 مئی کو جب عمران خان کے واقعات جو ہوا تھا, سانحہ جو ہوا ہے, جو عمران خان کی گرفتاری کے بعد ایک بڑا رد عمل آرگنائز کیا گیا تھا اور وہ سڑکوں پہ دیکھا بھی گیا, اس کا نتیجہ بھی ہم نے دیکھا, اور اس پہ جس طرح کا بیانیہ تھا وہ بھی کھل کے سامنے آ گیا. جو اس کے پیچھے پرپٹریٹر تھے, جو ذہن ساز تھے اور جو سہولت کار تھے, وہ بھی کھل کے سامنے آ گئے, اور لوگ کس حد تک کتنی تیاری کے ساتھ آئے تھے وہ 9 مئی نے ایک بالکل اس کو کھول کے سامنے رکھ دیا. تو آج جب عمران خان گرفتار ہوئے, ان کو 2-3 دن ہو چکے ہیں, 3 راتیں گزر چکی ہیں, اور ان کے معاملات چل رہے ہیں, ابھی عدالت میں جائیں گے, ضمانت سماعت یہ سب, اس میں 2 سے 3 ہفتے بھی لگ سکتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں 6 ہفتے بھی لگ سکتے ہیں. لیکن آج جو میں پروگرام کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان جب گرفتار ہوئے تھے 1.0 اور اب یہ 2.0 یعنی کہ سیکنڈ ٹائم جو گرفتار ہوئے تھے, اس کے اور اس کے رد عمل میں کیا فرق آیا اور کیوں آیا. مجھے نہیں معلوم کہ پاکستان میں کراچی, سیالکوٹ, فیصل آباد, لاہور, اسلام آباد یا خیبر پختونخوا میں لوگ کتنی تعداد میں سڑکوں پہ نکلے اور کیا انہوں نے ریاکشن دیا ہے, کتنا شدید مظاہرہ ہوا ہے. سول سوسائٹی نے, وکلا برادری نے, خواتین نے, اینکرز نے, اداکاروں نے, فنکاروں نے, وہ جو نکل پڑے تھے, جن کے اندر سے جوش نکل رہا تھا, بہروز سبزواری کی گرجتی ہوئی آواز میں جو بیانات سامنے آ رہے تھے اور وہ بالکل ماشاءاللہ کامیابی کے نوید دے رہے تھے, وہ سب ہوا تھا 9 مئی یا اس سے پہلے, جس وقت وہ بالکل جوش پہ تھا, بام پہ تھا, عروج پہ تھا. اب وہاں پہ پاکستان میں کیا صورتحال ہے, ظاہر ہے وہ کوئی بہت بڑا وسیع کوئی ایسا احتجاج قابل ذکر سامنے نہیں آیا ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ کینیڈا میں بھی چونکہ اوورسیز تارکین وطن بہت زیادہ رہتے ہیں, اور ظاہر امریکہ, کینیڈا, برطانیہ, مشرق وسطیٰ, یورپ, یہاں پہ یہیں پہ ہیں ہم اوورسیز پاکستانی سارے کے سارے, اور ہر کوئی کسی نہ کسی سیاسی نظریے کی تائید کرتا ہے یا اس کی مخالفت کرتا ہے, اور یا پھر اس کی ہمدردی میں وہ اپنی پارٹی کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہے. پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ PTI عمران خان کی قیادت میں جو ہے, اس کی ایک بڑی فالوئنگ اوورسیز میں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ کہ انہوں نے یہ اپنا جو بیس بنایا تھا, یہ شوکت خانم میموریل ہاسپٹل, کینسر ہاسپٹل کے ایک مومنٹم جو فنڈ ریزنگ کا تھا اس کے ساتھ اس کو انہوں نے جوڑا ہے. وہ جو سمپتی تھی اس کو جوڑا, لوگ جوڑے, نیک کام تھا, کار خیر تھا, اور اس کے ساتھ لوگوں نے بڑھ چڑھ کے, ان لوگوں نے بھی حصہ لیا جو PTI سے تعلق نہیں رکھتے تھے. تو ایک بنیاد بن چکی تھی, اور اسی تنظیم سازی کو لے کر ظاہر PTI کو پھر عمران خان کے نعرے اور عمران خان کی شخصیت اور عمران خان کا جو ایک بیانیہ تھا وہ لوگوں میں پسند کیا گیا, لوگوں میں ایک امید جاگی. تو کینیڈا میں ایک بڑی تعداد PTI کے ہمدردوں کی اور ان کے متحرک کارکنان کی اور ذمہ داران کی پائی جاتی ہے. یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ جب اس کی آفس بیرر کی شکل میں اختیار کرتی ہے تو وہ تنازعات اور کچھ ٹکڑے اور کچھ گروہ بندیاں اور کچھ گروپ بازیاں بھی دیکھنے کو سامنے آتی ہیں, لیکن ان کا جو بنیادی محور ہے, جو نقطہ ہے جس پہ مرکوز ہیں, وہ عمران خان اور PTI ہے, چاہے وہ مختلف ٹکڑوں میں بٹے ہوئے کیوں نہ ہوں, وہ آپسی چپقلش کے باعث وہ ایک الگ بحث ہے. تو چونکہ وہ ایک بڑی تعداد کینیڈا میں رہتی ہے, اور کینیڈا ایک ظاہر ایک آزاد ملک ہے, اظہار آزادی کی یہاں پہ پوری اجازت ہے. جس طرح سے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہوں, اسی طرح سے ہر شخص کو شخصی آزادی بھی ہے, شہری اور سول رائٹ, اور اس کے علاوہ رائٹ ٹو فریڈم اینڈ اسپیچ بھی ہے. ہمارا کینیڈین چارٹر آف رائٹس اینڈ فریڈم جو ہے وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے, اور اس کی مخالفت کوئی کر نہیں سکتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, اور میرے کہنے پہ نہ تو مجھے کوئی محب وطن کہہ سکتا ہے, نہ مجھے کوئی غدار کہہ سکتا ہے, اگرچہ لوگ یہاں کرتے ہیں. یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ
میڈیا میں بھی کچھ حصے صرف اس تفریق کی بنیاد پہ بسے ہوئے ہیں کہ کوئی کہتا ہے پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب ہے میں محب وطن ہوں، اور اگر کوئی پاکستان کے اداروں پہ، انسٹیٹیوشنز پہ یا اس کی پالیسیز پہ تنقید کرتا ہے تو وہ سیدھا سیدھا غدار قرار دیا جاتا ہے اور پھر اس کا سوشل بائیک آؤٹ کیا جاتا ہے۔ شاید آج کل پی ٹی آئی کے کچھ لوگ اس درد کو محسوس کر رہے ہوں گے، اور بہت سارے عوام بھی اس سے گزر رہے ہوں گے، جس طرح سے انہیں خوف و ہراس کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے کہ تمہاری آئی ڈی ضبط ہو جائے گی، تمہارا پاسپورٹ تمہیں جب آن ارائیول تمہیں گرفتار کر لیا جائے گا، تمہاری شکلیں جو ہیں وہ ویڈیو کیمروں میں اور تصاویر میں محفوظ کر کے ایف آئی اے اور نادرا کو بھیجی جا رہی ہیں۔ یہ ہر دور میں ہوا ہے، ہر شخص کے ساتھ، ایم کیو ایم کے ساتھ بہت ہوا ہے، پی ایم ایل این جب زیر عتاب تھی، اب پی ٹی آئی زیر عتاب ہے۔ تو یہ شخصی آزادی ظاہر ہے وہ پاکستان میں اس درجے کی نہیں پائی جاتی جس طرح کی کینیڈا میں پائی جاتی ہے۔ تو ہم ایز اے کینیڈین پاکستانی جب اپنا احتجاج کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کینیڈا کی آزادی ہوتی ہے، لیکن اس آزادی کا لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، اور پھر شکایتی ٹٹو جسے ہم کہتے ہیں وہ جا کر ایک دوسرے کی شکایتیں لگاتے ہیں، ایک دوسرے کی فائلیں بھیجتے ہیں۔ یہ ایک بحث ہے، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن یہ بڑی ضروری بحث ہے کہ اس میں ہمارے ہی لوگ ایک دوسرے کو ایک پاکستانی دوسرے پاکستانی کو محب وطن یا غدار قرار دے رہا ہوتا ہے، فون کر کے بتا رہے ہوتے ہیں اس کے پروگرام میں نہیں جانا، اس کے ساتھ نہیں اٹھنا بیٹھنا، اس کے ساتھ تصویر نہیں کھنچوانا، اور یہ تو غدار ہے، یہ محب وطن نہیں ہے، یہ یہ کیا کہتے ہیں، اینٹی اسٹیٹ ہے، ریاست مخالف شخص ہے۔ اس طرح کے ہمارے دوست باتیں کرتے ہیں، ان کو حب الوطنی مبارک ہو، کیونکہ کینیڈا میں وہ اس طرح کا الزام اگر کسی پہ بھی لگائیں گے، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو یا کسی اور جماعت کا ہو، کینیڈین چارٹر کی وہ وائلیشن کرتے ہیں اور وہ قابل گرفت ہیں۔ تو میری جو بات سن رہے ہیں دوست، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ جس طرح کا پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ کہ فوٹوگرافرز اور ویڈیو بنانے والوں تک کو روکتے ہیں کہ اس چینل کے لیے کام کرنا ہے، اس کے لیے نہیں کرنا ہے، کیونکہ بہرحال وہ مامے ہیں پاکستان کے، وہ محب وطن ہیں، وہ بہت بڑے تحریک پاکستان میں ان کے آباء و اجداد نے شاید لاکھوں قربانیاں دی ہوں گی، باقی تو سب ایم ہی خواہ ہیں، ہم تو ایم ہی خواہ اس ملک میں، لیکن جو پی ٹی آئی والے ہیں آج وہ درد محسوس کر رہے ہوں گے۔ میرے دوستو، میرے پی ٹی آئی کے دوستو، آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اگرچہ فریڈم آف ایکسپریشن آپ کا رائٹ ہے، لیکن اس بات پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیجیے گا کہ کوئی بھی آپ کو حب الوطن قرار نہ دے یا آپ کو اینٹی اسٹیٹ بولے یا غدار بولے۔ آپ کی اپنا ایک سیاسی نظریہ ہے، یو آر اے ڈیول سٹیزن، آپ کا پورا حق ہے کہ آپ اپنے ملک میں ہونے والی اس تمام ریاستی اور سیاسی کارکردگی پہ اپنی بات چیت کریں، گفتگو کریں، اور وہاں پہ اپنے حق کا کھل کر اظہار کریں، چاہے آپ یہاں رہتے ہوں یا وہاں رہتے ہوں۔ کیونکہ آپ یہاں رہتے ہیں تو آپ اپنا وہ حق استعمال کر رہے ہیں۔ اب میں آؤں گا اس طرف کہ پی ٹی آئی کی جو ریاکشن ہے، اس کا میں تھوڑا سا ایک تقابلی جائزہ آپ کے سامنے مختصر سا پیش کروں گا کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد کینیڈا کی سڑکوں پہ، خاص طور پہ مسیساگا کے ایریا میں، اس کے علاوہ دیگر علاقوں میں بھی، لیکن سب سے زیادہ مسیساگا چونکہ ایک مرکز ہے پاکستانیوں کا، مسلمانوں کا، وہاں کا ایک سیلیبریشن اسکوائر ہے بہت مشہور، وہاں پہ اکثر و بیشتر کرکٹ کے میچ کی فتح کی خوشی میں یا یوم پاکستان ہو یا اس طرح کا کوئی بھی مظاہرہ ہو تو لوگوں کو پتہ ہے کہ جمع کہاں ہونا ہے، وہ وہاں ہو جاتے ہیں۔ اور 9 مئی کے واقعے کے بعد لوگ بے تاب ہو کر اپنے گھروں سے نکلے، اور ایک فقید المثال جسے کہتے ہیں کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے جمع ہو کر اپنے حق کا استعمال کیا، اور وہ ایک مضبوط توانا آواز بنے پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان کے لیے۔ اور یہ ایک بڑا جلسہ، دنیا بھر کے جلسوں میں سے ایک بڑا اجتماع سمجھا جا سکتا تھا، اور وہ رہا۔ لیکن اس کے بعد جو کریک ڈاؤن شروع ہوا پاکستان کے اندر 9 مئی کے واقعات کے بعد، اور بلا امتیاز سرکاری املاک کو جلانے والوں اور عسکری املاک کو جلانے والوں اور وہی ریاست کے خلاف نیریٹو بیان کرنے والوں کو جب گرفتار کیا گیا، اور یہ ایک پروپیگنڈا یا بیانیہ پھیلایا گیا کہ اب اس میں چاہے آپ اوورسیز میں ہی کیوں نہ رہتے ہوں آپ کو بخشا نہیں جائے گا، تو ایک لوگ سہم گئے، لوگ ڈر گئے، اور وہ اب اس طرح سے کھل کر اظہار نہیں کر پا رہے جیسے کہ انہوں نے 9 مئی کو کیا تھا۔ عمران خان کی اس گرفتاری کے بعد بھی ایک اور احتجاجی ریلی نکالی گئی، دوستوں نے یہاں پہ، ہمارے بہت سارے پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں انہوں نے یہ ریلی نکالی، تابش
توفیق پی ٹی آئی کے ایک سرگرم ایکٹیو کارکن ہیں، انہوں نے نکالی اپنے احباب کے ہمراہ اور عوام کے ساتھ، اور وہ انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ اگرچہ میں اس کا پچھلی ریلی سے مقابلہ کروں تو یہ بہت بڑا فرق نظر آتا ہے، ایک بہت بڑی تبدیلی نظر آتی ہے کہ لوگ اب ویسے نہیں نکلے جیسے ایک جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں نکل پائے، یہ لوگوں کو موٹیویٹ کر کے نکالا گیا، اور وہ بہت ہی زیادہ جسے کہتے ہیں ڈائی ہارڈ کور لوگ نکلے، اور انہوں نے اپنا ہو سکتا ہے اس میں کچھ عوام کا بھی جذبہ شامل، لیکن جو عوامی رد عمل ہمیں پہلے نظر آیا تھا وہ اس میں نظر نہیں آتا۔ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہاں پہ جو ان کے پارٹی کے جو دھڑے ہیں، ان دھڑوں کے ڈیفرنٹ جو عہدیداران ہیں انہوں نے تقاریر وغیرہ بھی کی، اور انہوں نے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کیا۔ پی ٹی آئی کے سرگرم کارکن وہاں نظر آئے ہمیں، علی ڈوگر صاحب تھے، انہوں نے گلے میں پٹا بھی ڈالا تھا اور جوش و خروش سے تقریر بھی کی، تابش تھے، فیاض حیدر تھے، بہت سارے جن دوستوں کو ہم جانتے ہیں وہ ہمیں نظر آئے، اور وی رسپیکٹ کہ انہوں نے اپنے احتجاج کا اظہار بلا خوف و خطر اور ڈر، بلا کسی ڈر کے کیا، اور یہ مثال ثابت کی کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ اس طرح سے لوگوں کی آئی ڈیز بلاک ہو جائیں گی، اپون ارائیول اریسٹ ہو جائیں گے، اور ایف آئی اے اور نادرا اور یہ سب کچھ، ان لوگوں نے دوستوں نے اس چیز کا خیال نہیں کیا، اور اپنے قائد کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہے۔ تو ان کو بھی ظاہر ہے ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے ان کو بھی ایک سلوٹ ہے کہ جد و جہد میں، تحریکوں میں اسی طرح کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ اپنے پارٹی اور اپنے منشور اور اپنے قائد کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہیں۔ تو انہوں نے اچھا کیا، لیکن تعداد بظاہر ہمیں کم نظر آئی، تو یہ ایک تھوڑا سا تشویشناک صورتحال تھی کہ جس کی باعث مجھے لگا کہ یہ جو ڈرانے سہمانے اور خوف اور ہراس پھیلانے کا جو ایک بیانیہ ہے، شاید یہ کام کر گیا، اور اس سے پہلے دیگر جماعتوں کے لوگ اس سے متاثر ہوتے تھے، آج پی ٹی آئی کے دوست ہم اس سے متاثر ہیں۔ تو یہ ایک طرح کی جو ایڈوائز ہے ان کو، یا ایک دوستانہ مشورہ بھی ہے کہ یہ ہر دور میں ہوا ہے، صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، ہر دور میں ہوا ہے۔ آپ کو یہاں تک سہنا پڑے گا کہ آپ پاکستانی نہیں ہیں، آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا نہیں ہے، آپ غیر محب وطن ہیں، آپ غدار ہیں بلکہ، اور یہ غدار جو ہیں یہ سارے کے سارے، ان کو اٹھا لو، ان کو چک لو، ان کو بند کر دو، ان کو مار دو، ان کی آواز دبا دو۔ آپ کی آواز آپ کا حق ہے، کینیڈا آپ کو اس کا حق دیتا ہے، کسی کا باپ نہیں روک سکتا، تو آپ اس پہ ضرور ڈٹے رہیے، قائم رہیے۔ لوگ جو ڈر رہے ہیں، سہم رہے ہیں، وہ کس وجہ سے؟ یا تو وہ اس نظریے کی مخالفت کر رہے ہیں کہ جو کہ 9 مئی کو پیش کیا گیا کہ یہ اصل پی ٹی آئی کا بیانیہ تھا، یا وہ اس نظریے کو پیش کر رہے ہیں کہ ہمیں پرائی آگ میں کودنے سے کیا فائدہ، ٹھیک ہے ہم عمران خان کو پسند کرتے ہیں، اچھا آدمی ہے، بندہ اچھا تھا، لیکن یہ 9 مئی نہیں کرنا چاہیے تھا، یا یہ کہ یہ ان کو تھوڑی سی بنا کے بھی رکھنی چاہیے تھی فوج کے ساتھ، تھوڑی سی جو ہے نا گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سیاست مفاہمت کا دوسرا نام ہے، آپ نے ہر ایک سے بگاڑ لی، آپ نے تمام سیاسی جماعتوں کو للکارا، آپ نے ان کو گالیاں دیں، ان کو گھسیٹنے کا، ان کے جیلوں سے اے سی اتروانے کا عزم کیا، اور کارما نے آج وہی کچھ آپ کے ساتھ کیا۔ اگر آپ تھوڑی سی ڈپلومیسی اور پولیٹکس کا جو مفاہمت کا پہلو ہے وہ لے کر چلتے تو اس میں شاید اتنی نوبت نہیں آتی، اور بڑے سیاسی لیڈر آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے، جو کہ آج آپ خود کر رہے ہیں کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ عمران خان صاحب کی اس نظریے سے بھی لوگ تھوڑا سا خلاف ہوئے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم، لیکن عوامی رد عمل اب تھوڑا سا کم ہو گیا ہے، نسبتاً کم ہو گیا ہے۔ اور کیا آنے والے دنوں میں یہاں کی سڑکوں کا جو ریئیکشن ہے وہ پاکستان کی سڑکوں پہ بھی دکھائی دے گا؟ کیا یہ رد عمل الیکشن والے دن بھی عمران خان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ عمران خان کی گرفتاری پہ جہاں بہت سارے لوگ افسردہ ہیں، وہاں پہ انڈیا کے بہت سارے جو ویلاگرز ہیں، ریٹائرڈ میجر بریگیڈیئر ٹائپ کے جو لوگ ہیں، وہ بھی بہت افسردہ ہیں، اور وہ اب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان گرفتار ہو گیا ہے تو دیکھنا شاہ محمود قریشی جو ہے اب وہ اس کو اس کی وہ جگہ لے لے گا، وہ اس کی جگہ پر کر لے گا، پی ٹی آئی کا چیئرمین بن جائے گا۔ تو وہ اس طرح کے بیانیے کو فروغ دے رہے ہیں کیونکہ انہیں دکھ ہے کہ عمران خان کیوں گرفتار ہو گیا۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو دکھ کیوں ہے کہ عمران خان کیوں گرفتار ہو گیا۔ کیا یہ واقعی یہ بیانیہ بھی درست ہے کہ جس طرح کے جانے انجانے میں عمران خان سے کام سرزد ہو گئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں انڈیا کے انٹرسٹ میں تھے، یا اس کو وہ خود بخود ہو گئے، یا ان سے کروائے گئے؟ میں اس کے حق میں تو نہیں ہوں کہ یہ عمران خان نے کسی کے لیے بھی کبھی کوئی کام کیا ہوگا، چاہے وہ کوئی غیر ملکی ادارہ ہو، ایجنسی ہو یا ملک ہو، ایسا میں ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ مجھے معلوم ہے ان کے ماضی کی کارکردگی دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے جانے انجانے میں، نادانی میں بہت سی غلط باتیں
اور بہت سے غلط فیصلے اور بہت سے غلط الفاظ کہے ہیں، کام کیے ہیں، جس سے ریاست کو نقصان پہنچا ہے، اور وہ آج ریاست ایک ایسے گڑھے میں جا کے گر گئی ہے کہ اس کو سب کو مل کر نکالنے کی ضرورت ہے، اور شاید اس میں عمران خان کی مدد کی بھی ضرورت پیش آئے گی۔ تو عمران خان صاحب، یہ جیل آنا اور جانا یہ لگا رہتا ہے، آپ اپنے ڈٹے رہیے، تھوڑے بہت مچھر وچھر ہیں، سب کو برداشت کرنا پڑتا ہے، لوگوں نے 11 سال جیل بھگتی ہے، اگر آپ 10-11 دن آپ بھی رہ لیں گے تو آپ کو بھی ایک تمغہ مل جائے گا کہ آپ جیل سے رہا ہو کر آئیں، سیاسی جدوجہد کا حصہ رہیں، اور آپ کو پیراشوٹ کر کے لایا نہیں گیا تھا، آپ کو RTS بند کر کے لایا نہیں گیا تھا، آپ کو MQM کی 11 سیٹیں دلوا کے نہیں جتوایا گیا تھا، آپ کو ادھر ادھر سے بھرتی کروا کے لوگوں کو فون کروا کے نہیں کروایا گیا تھا۔ اس بار الیکشن میں لوگ آپ کو آپ کے بیانیے پہ، آپ کے نظریے پہ، آپ کی جدوجہد پہ اور آپ کی تحریک پر ووٹ دیں گے، تو وہ کامیابی اصل کامیابی کہلائے گی، اور پھر اسی طرح سے پاکستان میں سیاسی عمل جو ہے وہ آگے بڑھے گا، تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ کسی کا لایا ہوا، کسی کا سلیکٹڈ، کسی کا لاڈلا نہیں، بلکہ پاکستانی عوام کی امنگوں کا ترجمان تھا، اور اسی وجہ سے آپ آج ریاست میں کار حکومت میں آپ شامل ہیں اور اختیاری طور پہ کام کر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی لیڈر ہو، کوئی بھی ہو۔ نواز شریف کا بیانیہ شاید اسی لیے آج لوگوں میں مقبول ہے، زرداری کا بیانیہ بھی اسی لیے مقبول ہے کہ انہوں نے اپنے مقصد پہ ڈٹ کے کھڑے رہے، ان کے لوگ اپنے مقصد پہ ڈٹ کے کھڑے رہے، اور انہوں نے آگے جمہوری عمل کے لیے اپنی جلاوطنی بھی سہلی، سزائیں بھی سہلی، اور یہ سب کچھ ان کے ساتھ انہی لوگوں نے کیا تھا جو آج آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو اگر آج آپ ڈٹے رہے اور آپ اس سسٹم سے، اس فلٹر سے نکل کے سامنے نکھر کر سامنے آتے ہیں، تو عمران خان صاحب آپ یقینی طور پر انہی کی فہرست میں، انہی کے ساتھ لائن میں کھڑے ہو کر سیاسی عمل کو، سول سپریمیسی کو آگے بڑھانے میں ایک بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بیانیہ چھوڑنا ہوگا کہ مجھ سے بات کریں، اور آپ جن سے بات کرنے کا کہہ رہے ہیں وہ بات نہیں، لات پہ بلیو کرتے ہیں، اور انہوں نے لات ہی ماری ہے، آج آپ پہ لات پڑی ہے، آج آپ مائنس ہوئے ہیں۔ تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھیے، اور دیکھیے کہ کون کون مائنس ہوا ہے۔ میں نے اپنی ٹویٹ میں کہا تھا کہ پاکستان سے مجھے بس ایک ہی خبر آتی ہے، اور آج سے نہیں، وہ قیام پاکستان سے آج تک، کہ سابق وزیر اعظم کو قتل کر دیا گیا، سابق وزیر اعظم کو نااہل کر دیا گیا، سابق وزیر اعظم کو گرفتار کر لیا گیا، اور سابق وزیر اعظم مجرم قرار پائے، سابق وزیر اعظم کو سزا سنا دی گئی، سابق وزیر اعظم کو جیل بھیج دیا گیا۔ تو عمران خان صاحب، یہ اس سیریز کا، عمران سیریز کے آپ آخری کردار ہیں فی الحال آج تک، تو اب آپ اس تاریخ کو پڑھیے گا اور اپنے رویوں میں تبدیلی کے بارے میں بھی سوچیے گا۔ چینل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، سبسکرائب کیجیے گا، خوش رہیے، سلامت رہیے۔